معزز سامعین، رمضان ختم ہوا اور ساتھ ہی رمضان کے ساتھ رمضان کی رونقیں بھی مسجدوں سے غائب ہو گئیں۔ یہی وہ موضوع ہے جسے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہی وہ درد ہے جسے مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ معزز سامعین، نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے، اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ رب العزت کی شکر گزاری کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ نماز ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، فرمایا کہ اے بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ یہ نماز دلوں کی راحت، جسم کا سکون اور اطمینان ہے۔ حقیقت میں جو نماز کو قائم کرے اس کے لیے راحت جاں ہے، راحت قلب ہے۔ معزز سامعین، لیکن افسوس کا مقام، آج ہم نماز کو پڑھنے میں نماز کا پڑھنا وبال جان سمجھنے لگے ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں اس نبی کے، کیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، کہ جس نبی کو یہ نماز راحت محسوس ہوتی تھی، جس نبی کے لیے یہ نماز تکلیفوں اور مصیبتوں میں، پریشانیوں اور مصائب میں راحت پہنچایا کرتی تھی، اسی نبی کے ہم امتی، ہمارے لیے نماز وبال جان بن جائے، جان پر بھاری بن جائے، یہ عجیب بات ہے۔ معزز سامعین، نماز قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کیونکہ نماز کا قائم کرنا دین کا قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ نماز دین کا رکن ہے، اور جس نے اس رکن کو ڈھا دیا، جس نے اس رکن کو ترک کیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو قائم کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز کو ترک کرنا گویا کہ آدمی کو اس دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، جس کے راوی بریدہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ معزز سامعین، کسی عمل کو اسلام میں کفر کہنا، کسی عمل کے انجام دینے کو کفر قرار دینا، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بات نماز کی آئی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا معاہدہ ہے۔ فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، اور جو اس معاہدے کو ترک کر دے
اس نے کفر کیا۔ معزز سامعین، گویا کہ اسلام کا اعلان کرنا، گویا کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس معاہدے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس معاہدے کی پہلی کڑی یا سب سے اہم کڑی یہ ہے کہ آدمی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ جو شخص اس معاہدے کی اس اہم کڑی کا انکار کرتا ہے، گویا کہ اس معاہدے کا انکار کرتا ہے۔ معزز سامعین، پھر ہمارا یہ اسلام کا اقرار اور اسلام کا یہ اعلان ہمیں کون سا کام فائدہ دے گا اور کس کام آئے گا؟ لہٰذا معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یاد رکھیں، جو شخص فرض نمازیں ترک کرتا ہے، جو شخص نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، اس کا اخروی انجام انتہائی برا اور انتہائی کٹھن ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، راوی حدیث سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہا کہ وَإِنِّي انطلقت معهما حتى أتيا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے جنت اور مجھے جو ہے جہنم کی سیر کے لیے یا جہنم دکھانے کے لیے مجھے لے گئے۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کئی ایک جو عذابات دیکھے، مختلف لوگوں کا جو انجام دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ اس میں جو چیز بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، فرمایا اس میں سے کہ میں ان دونوں کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک شخص بڑے سے پتھر کو لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ کہا کہ وَالْآخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ۔ کہا کہ وہ اپنے پاس موجود بڑے سے پتھر کو لے کر اس شخص کے سر پر زور سے مار دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اس کا سر جو ہے بری طرح پھٹ جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے دوڑتا ہے، وہ پتھر لڑکتا ہوا جب جاتا ہے تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے دوڑتا ہے، اور جب تک وہ لے کر واپس آئے اس وقت تک اس شخص کا سر پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے تھا، پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ معزز سامعین، مسلسل یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ما ہادان، فرمایا سبحان اللہ ما ہادانی، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ کہا کہ اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر کے سو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ذرا سوچیں، یہ انجام کس شخص کا ہے؟ یہ انجام اس شخص کا ہے جو نماز کے وقت نیند لگ جانے کی وجہ سے سویا پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا انجام ہے جس کو خبر نہیں کہ اذان ہو چکی ہے۔ یہ اس شخص کا انجام ہے جو بے ہوشی کے عالم میں ہے، گویا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ اس پر جو ہے موت کی بہن طاری ہو چکی ہے اور وہ اس دنیا سے غافل ہے۔ اس کے باوجود چونکہ اس نے نماز چھوڑی ہے اور مسلسل ایسا عمل کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ یہ انجام ہو رہا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ اس کو جو ہے ایک شخص بڑے سے پتھر کے ذریعے سے اس کے سر کو بار بار کچلتا رہے گا۔ تو معزز سامعین، اس شخص کا کیا حال ہوگا، اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو جاگتے ہوئے، جو صحت و عافیت کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھٹا لگاتے ہوئے اور بے وجہ کی چیزوں میں مشغول ہو کر نمازوں کو ترک کرتا ہے۔ اس شخص کا کیا انجام ہوگا؟ معزز سامعین، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اعمال کی وجہ سے، کیسی مختصر سے مختصر عمل کی وجہ سے، مختصر سے مختصر کام کی وجہ سے کس طرح ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں اور کیسے ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد ان کے بعد ایک ایسی جماعت آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غیا نامی جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ معزز سامعین، پوچھا گیا بعض صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ اضاعت الصلاۃ کیا ہے، چونکہ قرآن کریم میں ہے اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ پوچھا گیا کہ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے، تو کہا کہ نماز کو ضائع کرنا اس کو اس کے وقت مقررہ پر نہ پڑھنا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وقت مقررہ پر نہ پڑھنا، گویا کہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور اگر نماز کو ضائع کرنا یہ ہے کہ آدمی وقت مقررہ پر نہ پڑھے لیکن بعد میں نماز کو ادا کرے، تو اس کا انجام یہ کہ فسوف یلقون غیا، جہنم کی ایک ایسی وادی جس کے تعلق سے مفسرین نے ذکر کیا کہ واد فی جہنم خبیث طعمہ وبعید قعرہ، کہا کہ ایک ایسی وادی ہے جہنم میں، ایک ایسی وادی کا نام غی ہے جس کا جو ہے مزہ انتہائی کڑوا ہے، اور ایک ایسی وادی جس کا جو انتہائی گہری وادی ہے۔ معزز سامعین، اگر یہ انجام اس شخص کا ہے جو وقت مقررہ پر نماز نہیں ادا کرتا، تو پھر اس شخص کا انجام کیا ہوگا جو شخص نماز کو کلی طور پر ترک کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ نمازوں میں سستی اور کاہلی سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ماعون میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ ویل ہے ان مصلیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ ساہون سے کیا مراد ہے؟ ساہون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ اس سستی سے مراد کیا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساہن عنہا لا یبالی صلی ام لم یصلی، کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس قدر سستی برتتا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، نماز ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی وہ شخص ہے جو نمازوں سے غفلت برتتا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں لا یصلون لبواقیتها، سستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو وقت مقررہ پر ادا نہیں کرتے، نماز ادا کرتے ہیں لیکن وقت مقررہ پر نہیں ادا کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے ویل نامی جہنم کا حصہ مقرر کیا ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ داہنے ہاتھ والے جنت میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد مجرموں سے سوال کریں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے، گنہگاروں سے، جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں جھونک دیا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ کہیں گے لم نک من المصلین، سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم نماز قائم نہیں کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو معزز سامعین، نماز نہ ادا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ صاحب عبداللہ ابن شقیق العقیلی کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کو ترک کرنا، دین کے کسی بھی حصے کو چھوڑنے کو کفر تصور نہیں کرتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز اگر کوئی شخص ترک کرتا ہے، نماز اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کافر ہے، وہ شخص اس نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ معزز سامعین، اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، اس بات پر صحابہ کرام متفق تھے کہ اگر کوئی شخص نماز ترک کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، وہ شخص اس نے جو ہے کفر کیا۔ حتیٰ کہ ابن باز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اس شخص کا کیا ہوگا جو جانتا ہے، جو اس بات کو مانتا ہے کہ نماز اس پر واجب ہے، اس کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز وہ ترک کرتا ہے، کہا کہ من ترک الصلاۃ فعقوبته القتل، کہا کہ جو شخص نماز ترک کرے اس کی سزا دنیا میں قتل ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص کفر کرے اس کو کفر کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے، اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کی بنیاد پر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ابن باز رحمہ اللہ نے کہا من ترک الصلاۃ فعقوبته القتل، کہا کہ جو شخص نماز جو ہے ترک کرے اس کی سزا قتل ہے۔ یستتاب
فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، کہا کہ اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ابن باز رحمہ اللہ نے پڑھی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر کافر لوگ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ لڑائی، ان کے ساتھ جھگڑا، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن کب؟ جب وہ نماز قائم کریں، جب وہ توبہ کر لیں، جب نماز قائم کریں تب انہیں ترک کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ معزز سامعین، آپ کو یاد ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، آپ کے نائب مقرر ہوئے، اور جب لوگوں نے ارتداد شروع کیا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام پر باقی ہیں، نماز پڑھیں گے، دین کے سارے اعمال کو انجام دیں گے، صرف اور صرف زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا۔ تو معزز سامعین، اگر جہاد ان لوگوں سے کیا جا سکتا ہے، قتل ان لوگوں سے کیا جا سکتا ہے، لڑائی ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کو ترک کریں، تو ذرا غور کریں ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو نماز کو ترک کرتے ہیں۔ یہ لوگ بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے جنگ کیا جائے، ان سے لڑا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے بھی بڑی سخت بات کہا کہ وہ شخص جو نماز ترک کرتا ہے اس کا نکاح فاسق ہے، اگر وہ جو ہے اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جو ہے نکاح بذات خود جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص اگر مر جائے تو وہ اس کی اولاد اس کے وارث نہ ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، یہ بات بتاتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز کہ یہ جو ہے نماز کا ترک کرنا صریحاً کفر ہے، صراحتاً کفر ہے، لہٰذا نماز کو ترک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز کی حفاظت کریں۔ نماز جس طرح ہم رمضان کریم میں پڑھا کرتے تھے، رمضان میں جس طرح ہم اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح سال بھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ رب جس کی عبادت ہم نے رمضان میں کی ہے، وہ رب اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ ذات زندہ جاوید رہنے والی ذات ہے۔ لہٰذا وہ رمضان میں موسمی طور پر عبادت کرنا اور اس کے بعد ترک کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ معزز سامعین، ہمیں نماز کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں نماز کا اہتمام کرنے اور نمازوں کی حفاظت کرنے کی رب العزت ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ معزز سامعین، نماز کے قائم کرنے، نماز کی حفاظت کرنے کے تعلق سے مختلف آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن کیا صرف نماز کا پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ ایسی بات نہیں، بلکہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر واجب ہے۔ وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرنا یہ مسلمانوں پر، مومنوں پر واجب ہے، لہٰذا نماز کے اوقات میں سستی اور بے وقت نماز پڑھنا یہ گویا کہ ایک واجب کو ترک کرنا ہے۔
दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह वरकअू मअर्राकिईन, फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, और फरमाया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज को बाजमात अदा करो। मर्द हजरात जो कि हाजिर हों, मुसाफिर न हों और बीमार न हों, ऐसे बीमार न हों कि जिनका मस्जिद में पहुंचना ही नामुमकिन हो, मुश्किल हो, तो ऐसे अगर बीमार न हों तो ऐसे लोगों के लिए मस्जिद में पहुंचना, बाजमात नमाज अदा करना इंतहाई वाजिब है। इब्तिदाअन जो चीज़ होती है, जिस तरह से जहाँ से हमारी नमाजें छूटने लगती हैं, वो ये कि आदमी इब्तिदाअन ये समझता है कि नमाज बाजमात ना अदा करके घर में भी अदा कर ली जाए तो नमाज अदा हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बात ऐसी नहीं है। नमाज को अदा करना, नमाज को वक्त मुकर्ररा पर और मस्जिद में आकर के अदा करना इंतहाई वाजिब है। और कुछ ही ऐसे आज़ार हैं, कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको उज़्र शरई कहा जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर आदमी नमाज बाजमात से पीछे रह सकता है। और वो उज़्र क्या है? एक तो ये कि अगर इंतहाई सख्त सर्दी हो या इंतहाई शदीद बारिश हो, तो ऐसी सूरत में नमाज को घरों में कायम किया जा सकता है। नमाज को बाजमात तर्क करके घरों में नमाज को कायम किया जा सकता है। और उसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि इन्नहु काना यअमुरु मुअद्दिनन युअद्दिनु थुम्मा यक़ूलु अला इथरिही अला सल्लू फिर रिहाल। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखते कि बारिश, इंतहाई शदीद बारिश होती सफ़र में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म देते और उसके बाद आखिर में कहने के लिए कहते कि अला सल्लू फिर रिहाल, कि अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगहों में नमाज अदा कर लो। तो ये जो है इंतहाई शदीद बारिश हो, इंतहाई सख्त सर्दी हो, जिसमें बाहर निकलने में खदशा हो, तो ऐसी सूरत में नमाज बजाय मस्जिद के घरों में अदा की जा सकती है। दूसरी चीज़, खाना अगर जो है मौजूद हो, खाना हाजिर हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नफ्सियात की बुनियाद पर उनके लिए उस चीज़ को मुआफ़ किया है। अगर आदमी भूख महसूस कर रहा है, खाना हाजिर हो जाए, तो ऐसी सूरत में पहले खाने से इब्तिदा करने का हुक्म है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुदिअ अशाअ अहदिकुम व उक़ीमतिस सलात फब्दउ बिल अशाई वला यअजिल हत्ता यफ़रग़ मिन्ह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे सामने शाम का खाना रख दिया जाए, यहाँ तो हदीस में शाम का खाना है, लेकिन कहीं कोई भी खाना अगर रख दिया जाए, कहा व उक़ीमतिस सलात, और नमाज कायम हो जाए, फब्दउ बिल आशा, कहा कि सबसे पहले खाने से इब्तिदा करो, खाने से इब्तिदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है ऐसी सूरत में जब उसकी हमें ज़रूरत हो, लेकिन बेवजह, बेज़रूरत और जो है ठट्टा लगाते हुए, दोस्तों में गपशप लगाते हुए, खेल कूद में और बेवजह की चीज़ों में, अपनी तिजारत में मशगूल होकर अगर कोई नमाज को तर्क करे, तो ये इसकी इजाज़त नहीं। चुनांचे फरमाया व उक़ीमतिस सलात फब्दउ बिल अशाई वला यअजल हत्ता यफ़रग़ मिन्ह, फरमाया कि और जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि वो अपने खाने को मुकम्मल कर ले। और इसी तरह तीसरी चीज़, जिसको हम उज़्र शरई कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर आदमी नमाज से पीछे रह सकता है, नमाज बाजमात उस शख्स के लिए मुआफ़ है। फरमाया कि मुदाफ़अतुल अख़बथैन, कहा कि अगर किसी को इस्तिंजा या जो है एक नंबर या दो नंबर को जाने की ज़रूरत महसूस हो और ऐसे वक्त में नमाज का वक्त हो जाए, तो पहले वो अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाए। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात बिहदरति तआमिन वला हुवा युदाफ़िउल अख़बथैन। सही मुस्लिम की ये रिवायत फरमाती हैं कि ऐसा शख्स जिसके सामने खाना हाजिर हो जाए, या वो शख्स जो अपने ज़रूरत को महसूस कर रहा है, यानी ज़रूरत उसको जो है ज़रूरत के लिए जाना ज़रूरी है, तो ऐसे शख्स के लिए नमाज नहीं, यानी उसके लिए फौरी तौर पर नमाज कायम करना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस शख्स को चाहिए कि अपनी ज़रूरत पूरी करे, या अगर खाना हाजिर हो चुका है और उसको ज़रूरत है खाना खाने की, तो न अपने खाने को मुकम्मल करे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अगर ये चीज़ें, अगर ये तीन आज़ार हमारे सामने हैं कि हमारे सामने खाना हाजिर है, या हमें ज़रूरत से फारिग होना ज़रूरी है, या जो है इंतहाई शदीद ठंडी या इंतहाई शदीद बारिश है, अगर ये आज़ार मौजूद हैं, ये अगर उज़्र हमारे पास है, तो इसकी बुनियाद पर तो हम जमात से पीछे रह सकते हैं। लेकिन अगर ये उज़्र हमारे पास नहीं, तो किसी भी शख्स के लिए चौथा और पांचवा कोई उज़्र ऐसा नहीं हो सकता
جس کو شریعت نے بیان نہ کیا ہو اور اس عذر کی بنیاد پر ہم پیچھے ہو جائیں۔ معزز سامعین، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے لوگوں کے تعلق سے عمومی طور پر فرمایا کہ ان کے لیے شریعت ہی ان پر جو ہے شریعت پر عمل کرنا ہی ضروری نہیں ہے، اور وہ تین کون لوگ ہیں؟ فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے نام اعمال میں ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو لکھا نہیں جاتا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا المجنون حتی یفیق، وہ پاگل، وہ مجنون، ایسا شخص جو عقل سے جس کی عقل میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو گئی ہو، تو یہاں تک کہ وہ جو ہے صحیح ہو جائے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے، اس شخص کی عقل میں موجود فطور یا عقل میں موجود خرابی درست نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے گناہوں کو لکھا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح فرمایا والصبی حتی یبلغ الحلم، اور ایسا چھوٹا بچہ جو کہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے، ایسے شخص کی بھی نام اعمال کو یعنی اس کے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا۔ والنائم حتی یستیقظ، اور وہ شخص جو سو گیا ہے جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ یہ ایسے تین لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا اگر یہ کوئی اس میں سے کوئی عذر نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ہر حالت میں نماز قائم کرے، جہاں کہیں بھی ہو، وہ جو ہے اپنے گھر میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے فوری طور پر مسجد کی طرف متوجہ ہو، اپنی تجارت میں ہو، اپنی ڈیوٹی پر موجود ہو، اپنی پڑھائی میں موجود ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس چیز میں بھی ہو، آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنے، اللہ رب العزت کی طرف جو ہے بلاوا آئے، تو فوراً مسجد کا رخ کرے اور نماز با جماعت ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سبھی کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کو با جماعت ادا کریں۔ اللہ رب العزت جو ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی بنیاد پر آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے، آپسی الفت و محبت کو قائم کرنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة.